الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس علمی نشست میں اور ان اصحاب علم و فضل کے سامنے مجھ جیسے کم علم کو گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ادارے کو بھی اور ہماری اتھارٹی کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے خیر کے کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس وقت جس کتاب کے ساتھ ہم سب جمع ہیں اور جس عنوان کے ساتھ جمع ہے، یہ رونمائی کی ایک تقریب ہے کتاب کی، اور یہ کتابوں کی جو تقریب رونمائی ہوتی ہے یہ کئی جہات سے ایک علمی فائدے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جو کتاب یا صاحب کتاب کو ایک کریڈٹ پیش کرنے کے لیے، اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بھی ہیں، اور مجموعی طور پہ علمی کارناموں سے عوام کو، عامت الناس کو، اہل علم کو متعارف کروانے کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ہماری تاریخ کا ایک ایسا علمی شاہکار نام ہے کہ جس کی تحقیق نہ صرف ہماری جو روایتی تحقیقی تاریخ ہے اس کے تقاضوں کو ان کی تحقیق پوری کرتی ہے، بلکہ مغربی دنیا میں رائج تحقیق کے جو معیارات اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات مکمل طور پہ پورا کرتی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی ان تحقیقات نے پوری دنیا ہی میں اہل علم کی تحسین پائی ہے، اور دسیوں زبانیں جاننے والی یہ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت تھی جس کے علمی کارناموں کی صدائیں آج بھی بالکل تر و تازہ محسوس ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سینکڑوں کتابیں، مقالات تحریر فرمائے اور مختلف اور متنوع گوشوں پر داد تحقیق دیے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا علمی کارنامہ جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود الوثائق السیاسیہ یا مجموعۃ الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافۃ الراشدہ نام کی یہ کتاب ہے۔ جو حضرات پہلے سے کچھ اس پر نظر فرما چکے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ یہ کتاب بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا پی ایچ ڈی مقالہ ہے جو فرینچ زبان میں تحریر کیا گیا تھا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے خود ہی اس کو عربی زبان میں منتقل فرمایا، اور اس کے متعدد ایڈیشن ڈاکٹر صاحب کی حیات میں شائع ہوئے، اور اس کے جو ابتدائی ایڈیشن تھا اس میں کئی اضافے ہونے کے بعد جو آخری ایڈیشن تھا وہ تقریباً دگنا ہو چکا تھا جو ابتدائی ایڈیشن تھا اس کے مقابلے میں۔ چونکہ جیسے کہ ڈاکٹر عمیر محمود صاحب نے اس کا تعارف میں یہ بات ذکر کی کہ یہ عہد نبوی سے متعلق فرامین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والا نامے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریر کروائے ہوئے معاہدات ہیں، تو یہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جیسے جیسے دستیاب ہوتی گئیں اور تحقیق کے تقاضوں کو پورا کرتی گئیں ویسے ویسے کتاب کا حصہ بنتی گئیں، اور نئے ایڈیشن میں اس کے اضافے ہوتے چلے گئے۔ تو تقریباً 8 ایڈیشن جو ہے وہ اس کتاب کے شائع ہوئے، اور ڈاکٹر سید الرحمان صاحب نے اس میں تحریر فرمایا کہ 5واں اور 8واں ایڈیشن تقریباً ایک جیسا ہی ضخامت والا ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ تقریباً 70 برس پہلے لکھی گئی کتاب تقریباً، اور اس کا ترجمہ 1960 میں ہی ہو گیا تھا اردو زبان میں۔ اردو زبان میں 1960 ہی میں اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، اور وہی ترجمہ ایک عرصے تک جو ہے وہ رائج بھی رہا، لیکن چونکہ وہ ترجمہ ابتدائی ایڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا تھا اس وجہ سے وہ مکمل نہیں تھا، اور اب ایک عرصہ گزر چکا تو اس میں ویسے بھی زبان و بیان کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، تو اس کا اب ترجمہ الحمدللہ ہمارے ممدوح گرامی، مشفق گرامی ڈاکٹر سید الرحمان صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ آج سٹی آف نالج اور قومی رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے اشتراک سے اس ترجمے کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سید الرحمان صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے میں خوب اضافہ فرمائے۔ کیسے علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں
کہ جس کے بارے میں وجہ طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خانہ ہمہ آفتاب است. ڈاکٹر صاحب کے دادا مرحوم عمدۃ الفقہ جیسی عظیم کتاب کے مصنف ہیں. ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب والد گرامی جناب سید فضل الرحمن صاحب بھی صاحب تصانیف بزرگ ہیں. ان کی کئی تصانیف سے الحمدللہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں. خود قبلہ ڈاکٹر صاحب تقریباً نصف صد کتابوں کے مصنف مؤلف یا مرتب ہے، جو کہ ایک عظیم کارنامہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ جو کتابیں ہیں اگر ان کے عنوانات پر، ان کے ٹائٹلز پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ متنوع جہات سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی علمی خدمات کا دائرہ وسیع رکھا ہے. البتہ وطن عزیز میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کی جو نمایاں خدمات سب کے سامنے آتی رہتی ہیں، اس کا میدان جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا آغاز فرمایا اس کے ترجمے کا، وہ ششماہی السیرہ سے 2019 میں اس ترجمے کا آغاز ہوا تھا. اس کے مدیر بھی ڈاکٹر صاحب خود ہیں. جو حضرات ششماہی السیرہ جن کو دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ایک علمی روایت کا ترجمان رسالہ اور مجلہ ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے 2019 میں الوثائق السیاسیہ کی پہلی قسط ترجمے کی شائع فرمائی تھی. اور اسی ادارے نے جس میں ڈاکٹر صاحب نے جس مجلے میں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کا آغاز فرمایا تھا، اور اب اس کی تکمیل کے بعد اس کتاب کو شائع فرمایا ہے. تو عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مصنف یا مؤلف ایک ہوتا ہے اور ان کی تحریرات کو سامنے لانے والے ادارے دوسرے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب جس ادارے سے شائع ہوئی ہے ایوان سیرت، یہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا قائم کردہ ادارہ ہے. اور اس ادارے نے مختصر عرصے میں سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر لکھی ہوئی کتابوں کو سامنے لانے کا ایک بڑا اہم کام سر انجام دیا ہے. اور اس میں اولیات سیرت کے عنوان سے آپ حضرات واقف ہوں گے کہ سیرت طیبہ سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں جن کی حیثیت اولین ہے، ان کو ڈاکٹر صاحب نے جمع فرمایا مختلف رسالوں میں اور مختلف جگہوں پہ. پہلے وہ چھپتی رہیں اور اب الحمدللہ کتاب کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. جامع اردو کتابیات سیرت ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا علمی احسان ہے کہ سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی اردو کی کتابوں کو کا اشاریہ اور اس کا مختصر تعارف جو ہے وہ 2 جلدوں میں ڈاکٹر صاحب نے شائع فرمایا، جو اس زمانے میں اس طرح کے کاموں کے لیے ہمت کرنا بھی کار دارت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی ہمت ماشاءاللہ جواں ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب کی اس ہمت کی ایک بہترین مثال ہے. یہ کتاب بھی اب جس شکل میں ہمارے سامنے ہے اور جو اس کی کا پچھلا یعنی اس کا ابتدائی ترجمہ ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو واضح طور پہ موجودہ زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق یہ کتاب ہمیں نظر آتی ہے. اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے ترجمے کو مکمل بھی کیا ہے، آخری ایڈیشن کو اس کی بنیاد بنایا ہے، یعنی تمام ایڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے جو بالکل آخری اور حتمی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایڈیشن تھا اس کو بنیاد بنایا ہے. اور اسی بنیاد پر جو ہے یہ کتاب اب کہی جا سکتی ہے کہ الوثائق السیاسیہ جو کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تصنیف ہے، اس کا اب دستیاب سب سے مکمل مستند ترجمہ ہے. تو یہ کتاب جو ہے ان تمام اہل ذوق کے لیے ایک تسکین کا ذریعہ ہے جو سیرت طیبہ کے اس گوشے پر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سیرت طیبہ ایک ایسا بحر بے کنار ہے کہ جس پر کام ختم ہو نہیں سکتا، جس کے لا تنقضی عجائبہ، قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں ہی کے لیے ایسا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے
اس کے جو گوشے ہیں، اس کی جو جہات ہیں، اس پر کام چلتا ہی رہے گا، اور جس جس کا اس میں حصہ پڑے گا تو یہ اسی کے لیے سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ مجھ جیسے کم علم کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس جیسے علمی وقی کارنامے پر کچھ گزارشات ہی پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، صاحب کتاب کے لیے بھی، ان کے ادارے کے لیے بھی، اس کتاب کی رونمائی کرنے اور اس کو فروغ دینے والے اداروں کے لیے بھی، اور اس میں کسی بھی طرح سے اپنا حصہ ڈالنے والے تمام افراد کے لیے اس کتاب کو اور اس کام کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔